میرا نام سلونی ہے۔ میں وہ لڑکی ہوں جسے اپنی خوش بختی پر بڑا ناز تھا، کیونکہ مجھے بچپن سے ہی بہت زیادہ اہمیت اور محبت ملی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے امی ابو سے بے حد محبت ملی تھی۔ اور دوسری اہم وجہ میری دولت اور خوبصورتی تھی، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری خوبصورتی ہی میری سب سے بڑی دشمن بن جائے گی۔ میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ کسی کے لیے بھی ناقابل برداشت تھا، مگر یہی حقیقت تھی کہ اس خوبصورتی نے مجھے ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جہاں سوائے بربادی کے اور کچھ بھی میرے حصے میں نہیں آیا تھا۔ میرے ابو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر تھے۔ ان کی اچھی خاصی تنخواہ تھی، گھر بار بھی اپنا تھا اور گاؤں میں کچھ زمینیں انہیں دادا کی طرف سے حصے میں ملی تھی۔ ابو اور امی نے پسند سے شادی کی تھی، دونوں ایک ساتھ کالج میں پڑھتے تھے، وہیں ایک دوسرے کو پسند کیا اور دونوں ایک طرف گھر والوں کی رضامندی سے ان کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ حالانکہ دونوں خاندان میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میرے ابو کا تعلق بنیادی طور پر ایک گاؤں سے تھا اور وہ ایک زمیندار کے بیٹے تھے اور پڑھائی کے سلسلے میں شہر گئے ہوئے تھے، جبکہ امی کے گھر والے شروع سے ہی شہر کے رہنے والے اور پڑھے لکھے امیر لوگوں ہونے کی وجہ سے ان کا رہن سہن بالکل الگ تھا۔ لیکن جب امی اور ابو نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور اپنے اپنے گھر والوں کو اپنی اپنی پسند کے بارے میں بتایا تو دونوں فیملیز نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے اپنے بچوں کی خوشی کو مد نظر رکھا اور ان کا رشتہ طے کر دیا۔ امی اور ابو کی منگنی پورے 2 سال تک چلی تھی، کیونکہ منگنی کے وقت امی کے گھر والوں نے صرف اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ جب تک لڑکا اپنی تعلیم مکمل کر کے نوکری پر نہیں لگ جاتا اس وقت تک ہم شادی نہیں کریں گے۔ اور پھر وعدے کے مطابق جیسے ہی میرے ابو کی جاب ہوئی تو امی اور ابو کی شادی ہو گئی۔ حالانکہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد میری امی کے والد نے ابو کی نوکری لگوانے کے بارے میں بھی بات کہی، لیکن میرے ابو نے اپنے ہونے والے سسر سے معذرت کر لی، کیونکہ میرے ابو اپنے بلبوتے پر ہی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ اور یہی بات میرے نانا کو بہت پسند آئی تھی۔ پھر انہوں نے کبھی بھی اپنی بیٹی کے لیے فکر نہیں کی، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی بیٹی کا مستقبل ایک ذمہ دار انسان کے ہاتھ میں ہے، اور میرے ابو نے اپنی محنت اور لگن سے یہ ثابت بھی کر دیا۔ امی ابو کی شادی کو جب 4 سال گزر گئے اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس وقت دادا کی طبیعت خراب ہوئی تو کچھ ہی عرصے میں انہوں نے اپنی جائیداد اپنے بچوں میں تقسیم کر دی۔ ابو کے حصے میں جو زمین آئی تھی وہ ابو نے بیچی نہیں بلکہ اس کی آمدنی سے سیونگ شروع کر دی اور پھر تھوڑی ہی عرصے میں اپنا ایک خوبصورت گھر بنا لیا۔ میری امی کے میکے میں سب اچھے پڑھے لکھے انسان تھے، امیر تھے۔ کچھ لوگ تو امی سے اب ملنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جو ملتے تھے وہ میرے ابو کی بہت عزت کرتے تھے۔ میری امی وہ میرے ابو کی بہت عزت کیا کرتے تھے، جبکہ میرے ددیال میں زیادہ تر لوگ میرے ابو کی امی سے شادی پر ناراض ہو چکے تھے اور انہوں نے ابو امی سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ صرف میرے چچا اور پھوپھیاں ہی تھیں جو اپنے بھائی اور بھابھی سے ملا کرتے تھے، اور پھر ابو کی محنت نے انہیں بہت کچھ عطا کیا۔ زندگی میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ امی نے بھی شادی کے بعد جب 1 سال تک اولاد پیدا نہیں ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے ڈریسنگ ڈیزائننگ کا کورس کر لیا اور پھر باقاعدگی طور پر بھی شروع کر دیا تھا۔ تقریباً 4-5 سال تک وہ ڈیزائننگ کے دنیا میں اپنا نام بنانے میں کامیاب ہو گئیں، اور پھر جب میں ان کی شادی کے 7 سال بعد پیدا ہوئی تو امی ابو کے گھر میں جشن کا سما تھا۔ دادا تو میری پیدائش تک زندہ نہیں تھے، لیکن دادی اور میرے نانا نانی نے خوب خوشیاں منائی۔ میرے ماموں اور چچا بھی اور خوش تھے۔ یہی عالم کچھ میری پھوپھیوں اور خالاؤں کا بھی تھا۔ میری پیدائش پر میری دادی نے اپنے حصے کی زمین میرے نام کر دی تھی اور نانا بھی ایک فلیٹ خرید کر میرے نام کر دیا تھا۔ لوگوں نے بھی قیمتی تحائف دیے تھے۔ کچھ مہینوں میں میرے ابو کو مینیجر کی پوسٹ مل گئی تھی۔ اس وجہ سے میں پیدا ہونے کے ساتھ ہی رشتہ داروں میں خوش نصیبی کی علامت سمجھی جانے لگی۔ کچھ لوگ میری قسمت پر رشک کرتے تھے اور کچھ لوگ مجھے حسد سے دیکھتے تھے۔ جبکہ میں بہت چھوٹی سی تھی، اس کے باوجود وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے۔
امی نے اپنا فیشن ڈیزائننگ کا کام میری پیدائش کے بعد کچھ عرصے تک روک دیا تھا کیونکہ وہ مکمل طور پر مجھ پر توجہ دینا چاہتی تھیں، اور پھر جب میں 3 سال کی ہو گئی تو انہوں نے تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کر کے گھر کے ایک کمرے میں ہی ایک چھوٹی سی بوتیک بنا لی تھی۔ لیکن اس وقت جب انہوں نے کام شروع کیا تھا تب وہ بنے بنائے ڈریسز لیا کرتی تھی، کیونکہ ابھی ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ خود ڈیزائننگ کریں اور اسٹیچنگ کریں۔ اپنے ڈیزائنز کو وہ دیکھ میں رکھیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ جب میں اسکول جانے لگ جاؤں گی تو باقاعدگی طور پر شروع کر دیں گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب 4 سال کی عمر میں میرے ابو نے میرا داخلہ اسکول میں کروا دیا تو امی نے اپنے ڈیزائنز پر کام کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ دیکھ میں اپنا تیار کیا ہوا مال ہی رکھنا شروع کر دیا۔ 1 سال کے دوران امی سے کچھ کسٹمرز بھی بن گئے، اور پہلے جب وہ مختلف لوگوں کے ساتھ کام کرتی تھی تب بھی ان کے کافی جان پہچان تھی۔ اس وجہ سے 1 سال کے عرصے میں ان کی اپنی بوتیک کا اچھا خاصا کام چلنے لگا۔ ابو نے کبھی بھی امی کو بس کام کرنے سے نہیں روکا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ عورتوں کی پڑھائی اور کام کرنے میں حق میں ہی بات کرتی تھیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ان کی بیٹی بڑی ہو کر جس فیلڈ میں جانا چاہے گی وہ اس کا ساتھ دیں گی۔ وہ تو اپنے خاندان میں بھی عورتوں کو پڑھائی کے بارے میں بتاتی تھی۔ ان کی کوشش تھی کہ گاؤں کی عورتیں کوشش کر کے تعلیم حاصل کر لیں، اپنے فیصلوں میں خود مختار ہو جائیں۔ تو اس سلسلے میں ابو نے مسلسل 8 سال کوشش کی۔ گاؤں میں ایک چھوٹا سا پرائیویٹ اسکول بھی کھلوا دیا۔ اس اسکول کو کھلوانے میں ابو کا ساتھ میرے ماموں بھی شامل تھے۔ تینوں نے مل کر سرمایہ کاری کی اور بہت کم فیس پر پڑھائی کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا، تاکہ گاؤں کے والوں کو یہ بہانہ نہ مل سکے کہ اسکول کے اخراجات اور برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے۔ لیکن اس وقت میری چھوٹی پھوپھو نے پورے گاؤں میں گھر گھر جا کر گاؤں کی عورتوں کی ذہن سازی کی تھی اور اپنی بچیوں کو لازمی اسکول میں داخل کروائے، اور مردوں کے ساتھ بات چیت میرے چچا اور کزنز کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گاؤں میں 50% لوگوں نے اپنے بچوں کا داخلہ اسکول میں کروایا۔ یہ کام اپنے آپ میں بہت بڑا تھا، لیکن اس میں 50% کامیابی بھی اسی وقت بہت اہم تھی۔ جبکہ گاؤں میں عام طور پر پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، ساتھ ہی امی نے گاؤں جا کر ان عورتوں سے بات چیت کی جنہیں سلائی اور کڑھائی کا کام آتا تھا۔ وہ امی کی بوتیک کے لیے کپڑے تیار کر کے دیا کریں، جس کا امی ان کو معاوضہ دیں گی، اور اس طرح امی اور ابو مل کر گاؤں والوں کو فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے تھے۔ سب کچھ بہت اچھا اور نارمل جا رہا تھا، لیکن ہماری زندگیوں میں پہلا طوفان اس وقت آیا جب میں 7 سال کی ہوئی تھی۔ تو اس وقت میرے تایا نے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ ابو سے مانگ لیا۔ تایا ابو نے یہ بات اسکول کے سالانہ فنکشن کے بعد اپنے گھر میں طے کی۔ دراصل سالانہ فنکشن میں ابو امی کے علاوہ میرے نانا نانی اور ماموں وغیرہ بھی شامل تھے، اسی طرح میرے ددیال میں سب وہاں لازمی موجود تھے۔ پھر رات کو دادا کی آبائی حویلی میں کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے بعد اگر کسی کی مرضی ہوتی تو وہ رات وہیں گزارتا، لیکن اور اگر کوئی نہیں رکنا چاہتا تو کھانے کے فوراً بعد اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جاتا تھا۔ اس سلسلے کو تقریباً دوسرا سال تھا جب سالانہ تقریب کے بعد سب لوگ دادا کی حویلی میں جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت کھانے سے فارغ ہو کر نانا نانی اور ماموں وغیرہ سب شہر کے لیے نکل چکے تھے، جبکہ امی اور ابو وہیں پر رک گئے تھے۔ دادی کے انتقال کو کچھ عرصہ گزر چکا تھا، اور اب حویلی میں تایا اور میرے دوسرے دونوں چچاؤں کی فیملیز رہتی تھی۔ تایا کے 2 بیٹے تھے اور جو 15 اور 16 سال کے تھے، جبکہ بڑا چچے کے بھی ابھی بچے نہیں تھے اور چھوٹے چچا کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح میری تینوں پھوپھیاں شادی شدہ اپنے اپنے گھروں میں تھیں، لیکن سب سے چھوٹی پھوپھو ابھی تایا اور چچا کے ساتھ ہی حویلی میں رہا کرتی تھی، کیونکہ ان کی بھی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت سب بہن بھائی حویلی میں جمع تھے۔ خوشی کا سماں تھا، سب باتوں میں مصروف تھے اور چائے کا دور چل رہا تھا، جب تایا نے سب کے سامنے ایک دم سے میرے رشتے کی بات کی، بیٹے کے لیے۔ سب حیران ہو کر تایا کا منہ دیکھنے لگے۔ میرے امی ابو ہکا بکا رہ گئے۔ ان کا تو خواب خیال میں بھی نہیں تھا کہ تایا ابو ایک دم سے ان کے سامنے پیش کر دیں گے، کیونکہ میں اس وقت صرف اور صرف 7 سال کی تھی، جبکہ میرے جس کزن کے لیے تایا نے رشتے کی بات کی تھی وہ 16 سال کا تھا۔
میرے ابو تو ویسے بھی چھوٹی عمر کی شادی کے فیصلے کے سخت خلاف تھے۔ ایسے میں وہ میری اکلوتی بیٹی کا ہاتھ کیسے تایا کے ساتھ ہاتھ میں دے سکتے تھے؟ لیکن تایا نے نہ جانے کیا سوچ کر سب کی موجودگی میں یہ بات میری امی ابو کے سامنے کہہ دی۔ میرے ابو نے فوری طور پر انکار کیا، کیونکہ وہ ہر بات اور ہر معاملے میں مصلحت پسندی سے کام لیتے تھے۔ انہوں نے تایا کو سمجھانے کے لیے تمہید باندھی ہی تھی کہ تایا نے اگلا فیصلہ بھی سنا دیا۔ کہنے لگے کہ اگر تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ نہیں طے کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ ابا کے بعد ہی اس گھر میں میں بڑا ہوں، اور میرے فیصلے کو ماننا میرے سب چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری ہے اور فرض بھی۔ لیکن اگر تم اس فیصلے پر انکار کرتے ہو تو سن لو کہ آج کے بعد میرا اور تمہارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی اور بہن بھائی تم سے کوئی تعلق رکھے گا۔ یہ بات سن کر تو چچا بھی بول پڑے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب، آپ اکیلے یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو آپ نے بنا کسی مشورے کیا اپنے بیٹے کے لیے سلونی کا رشتہ مانگ لیا، جبکہ وہ ابھی صرف 7 سال کی ہے۔ دوسرا، آپ ہمارے لیے بھی فیصلہ سنا رہے ہیں۔ چچا کی بات پر تایا کو غصہ آیا، اور وہ کہنے لگے کہ اگر کوئی بھی میرے فیصلے کے خلاف ہوا تو وہ اس حویلی سے جا سکتا ہے، کیونکہ میں کسی بھی کو بھی یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک میرا فیصلہ منظور نہیں کیا جائے گا۔ یہ سن کر ابو اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت اس پر بے جوڑ رشتے کی بات کرنے کا مقصد۔ ابو نے تایا کو صاف صاف کہہ دیا کہ اپنی بیٹی کی شادی ہرگز اس کے بچپن میں طے نہیں کروں گا، جبکہ وہ جوان ہو جائے گی تب بھی اس کی مرضی کے خلاف نہیں، کہیں اس کا رشتہ نہیں کروں گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میرے ابو نے باقی سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ بھائی صاحب کی طرف کس پہ کوئی پابندی نہیں ہے لگا سکتا۔ اگر میرے جواب کے بعد کوئی مجھ سے ملنا چاہے تو میرے گھر کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، لیکن جیسا کہ مجھے یہاں پر نہ آنے کا حکم دے دیا گیا ہے تو میں یہاں آنے سے گریز کروں گا، لیکن اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ البتہ اگر کوئی مجھے چھوڑنا چاہے تو وہ اس کی اپنی مرضی۔ یہ کہہ کر ابو نے میری امی سے واپسی کی تیاری کے لیے کہا۔ بڑی پھپھو بھی وہیں بیٹھی تھی۔ وہ چونکہ اسی گاؤں میں رہتی تھی، اس لیے انہوں نے میرے ابو سے یہ بات کہی کہ اس وقت رات زیادہ ہو چکی ہے اور تم بھابھی اور بچی کو لے کر کہاں جاؤ گے؟ میرے گھر چلو، صبح دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو امی اور ابو بڑی پھپھو کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے۔ ابو کے جانے کے بعد پیچھے سے نہ جانے چاچا اور تایا میں کون سی بات ہو گئی کہ اگلے دن چھوٹے چچا اور بڑی پھپھو کے علاوہ صرف چھوٹی پھپھو ہی ابو کے ساتھ تھیں، باقی 4 بہن بھائی ایک طرف ہو چکے تھے۔ ابو کو اپنے بہن بھائیوں کے اس رویے پر بہت زیادہ دکھ ہوا، لیکن وہ اپنی اکلوتی بیٹی کی زندگی کیسے داؤ پر لگا سکتے تھے؟ اس لیے انہوں نے دل پر پتھر رکھ لیا اور شہر اپنے گھر واپس آ گئے۔ لیکن انہیں افسوس تھا کہ اب وہ کبھی حویلی میں شاید نہ جا سکیں۔ ہاں، مگر گاؤں میں ان کے شروع کیے گئے کام تو ان کو ہی دیکھنے تھے، اس لیے انہوں نے گاؤں آنا جانا نہیں چھوڑا۔ اور پھر اس بات کے ساتھ جب 2 سال گزر گئے تو چھوٹی پھپھو اور چھوٹے چچا کی شادی کا موقع آیا، لیکن شادی میں بھی میری امی اور ابو نے شرکت نہیں کی، کیونکہ تایا اور اپنے ضد پر کھڑے تھے۔ ہم اگر ان کی شادیوں کے بعد وہ لوگ ابو امی سے مل رہے تھے، شہر ضرور آئے تھے۔ جب چھوٹی پھپھو اور اپنی شادی کے بعد ہمارے گھر آئیں تو امی نے انہیں کچھ دن کے لیے اپنے پاس ہی روک لیا۔ تب امی کو ایک ایسی بات پتہ چلی جو ساری گتھیاں سلجھاتی تھی۔ پھپھو نے امی کو بتایا کہ تایا اور میرے ابو دونوں کی منگنی ان کی بچپن میں ہی طے کر دی گئی تھی، لیکن ابو پڑھنے کے لیے شہر چلے گئے، اس لیے دادا نے تایا کی شادی پہلے وہاں کر دی۔ اب تاکہ سمیت گھر والوں کو اس بات کا اعتراض ہے کہ کب میرے ابو کی تعلیم مکمل ہو اور اپنی دوسری بیٹی کی شادی اس گھر میں ابو کے ساتھ کر دیں، لیکن میرے ابو نے امی کو پسند کر لیا۔ ان دونوں کی شادی طے ہو گئی، جبکہ تائی کی بہن بھی شادی کے بعد کسی اور جگہ ہو چکی تھی، لیکن یہ بات تائی اپنے دل میں رکھے ہوئے تھی۔ اسی وجہ سے وہ میری امی سے چڑتی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ غیر خاندان کی عورت ہے، اوپر سے ان کی بیٹی کو جنم دیا تو ساری جائیداد بھی اس کی بیٹی کے نام ہو جائے گی۔ اس کے لیے انہوں نے تایا کو یہ تجویز دی تھی کہ سلونی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے ہی مانگ لیں، تاکہ آپ کی پھر سے عزت آپ کی حویلی میں ہی آ جائے اور
بیوی کی باتوں میں آ کر تایا نہیں یہ سب کچھ کیا۔ جب میری امی کو اس حقیقت کا پتہ چلا تو انہیں افسوس ہوا کہ تقدیر کے فیصلوں کو انسان کس طرح اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے، پھر چاہے اس کے فائدے سب آئیں یا نقصان۔ تایا کے علاوہ ابو کی باقی بہن بھی اس وقت تایا کا ساتھ دے رہی تھی، صرف اس لیے کیونکہ اس حویلی سے بے دخل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد میرے امی کی نظر میں ابو کی عزت اور قدر اور زیادہ بڑھ گئی۔ اپنے سگے رشتوں، دولت اور جائیداد کو چھوڑ کر اپنی بیوی اور بیٹی کو اہمیت دی۔ جب میں 16 سال کی ہوئی اور میرا میٹرک مکمل ہوا تو ابو نے میرا داخلہ شہر کے ایک اچھے کالج میں کروا دیا۔ میں اپنے امی ابو کے بیک گراؤنڈ سے اس وقت پوری طرح ناواقف تھی۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم اپنے ددیال والوں سے ملنے اپنے گاؤں کیوں نہیں جاتے، کیونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے امی اور ابو کو مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ گاؤں جاتے ہوئے تو دیکھا تھا، لیکن وہ کام کے سلسلے میں جایا کرتے تھے۔ ہم سے ملنے کے لیے تو صرف 2 پھوپھیاں اور ایک چچا ہی ہمارے گھر آتے تھے۔ پھر جب میں نے کالج جانا شروع کر دیا تو امی یہ سوال کیا کہ اب تو مجھے بتا دیں کہ آخر کیا وجہ تھی، ہم نے تایا کے گھر جانا کیوں چھوڑ دیا۔ تب امی نے مجھے ساری بات بتائی، جس سن کر میں خاموش ہو گئی اور شکر کرنے لگی کہ ابو نے میری منگنی بچپن میں نہیں کی، نہ پتہ نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ میری زندگی کیسے ہوتی۔ پڑھائی کے سلسلے میں فیصلہ مکمل طور پر میرے ہاتھ میں تھا۔ میں کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتی تھی تو امی ابو نے مجھے کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ اپنے فیصلے تھوپنے کی کوشش اور مجھ پر کرنے نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں بہت پر اعتماد اور کافی حد تک خود مختار تھی۔ صرف ایک معاملے میں امی مجھ پر سختی کیا کرتی تھی اور وہ میرے بالوں کا معاملہ تھا۔ میرے بال بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھے، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی بالوں کی خوبصورتی اور نشو و نما میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ کوئی میرے بال دیکھتا اور تعریف کیے بنا نہ رہ سکتا، اس لیے امی کو یہ ڈر تھا کہ میرے بالوں کو نظر نہ لگ جائے۔ ہمیشہ مجھے بال باندھ کر چھپا کر رکھنے کی تاکید کرتی تھی۔ میں بھی ان کی بات مان لیا کرتی تھی۔ پھر جب میں بی ایس سی کے پہلے سال میں پڑھ رہی تھی، اسی وقت میری دوستی زین سے ہو گئی۔ زین کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، لیکن وہ بہت سلجھا ہوا اور ذہین لڑکا تھا۔ اس کی ذہانت ہی اصل میں مجھے متاثر کرتی تھی اور میں پڑھائی کے سلسلے ہی سے اس سے بات چیت کرنے لگی تھی، لیکن وہ اپنے اچھے مزاج کی وجہ سے میرا اچھا دوست بن گیا۔ جب ہمیں ساتھ 1 سال گزر گیا تو ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ میں نے یہ بات امی سے چھپائی نہیں بلکہ انہیں بتا دی تھی۔ انہوں نے مجھے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی کہ لیکن سختی بالکل بھی نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھی پڑھائی کی طرف فوکس کرو اور زین کو بھی آگے پڑھنے دو، اس کے بعد یہ معاملہ بھی دیکھ لیں گے، کیونکہ مجھے اپنی امی اور اپنے باپ پر یہ پورا یقین تھا کہ وہ میری ہر فیصلے میں میرا ساتھ دیں گے۔ اس لیے میں مطمئن ہو کر پڑھائی کی جانب متوجہ ہو گئی۔ جب بھی ایسی مکمل ہوا تو میں نے مزید پڑھنے سے منع کر دیا۔ ابو نے جب کہ اس کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ آپ کو امی بتا دیں گی۔ ابو کو وجہ معلوم ہوئی تو انہوں نے زین سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، کیونکہ معاملہ کچھ امی ابو جیسا ہی تھا، اس لیے ابو کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ زین کا تعلق کس کلاس سے ہے وہ تو بس اس مل کر اپنے دل کی تسلی کرنا چاہتے تھے، اور جب ان کی ملاقات زین سے ہوئی تو زین کی ذہانت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ اپنے فیوچر پلانز کے بارے میں بھی آگاہ کیا تھا اور جاب کے سلسلے میں بھی باہر جانا چاہتا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کا سلیکشن بھی ہو جائے گا جس کمپنی میں اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ یہی سوچ کر ابو نے زین کو کہا کہ جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ رشتہ لے کر بھیجے۔ اس بات کے تقریباً 1 ہفتے بعد ہی زین کی فیملی میرا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ اس دن زین کے امی ابو، شادی شدہ بڑی بہن، اپنے شوہر کے ساتھ ایک چچا بھی آئے، جو بعد میں دونوں طرف سے پکی ہوئی تو اس لیے اسی دن منگنی کی رسم بھی ادا کر دی گئی۔ امی ابو نے پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا۔ ہماری طرف سے ابو نے کسی کو بھی اس دن نہیں بلایا تھا، اطلاع دے دی تھی، اور پھر جب میری منگنی ہو گئی تو ابو نے سب کے ہاں مٹھائی بھجوا دی۔ اس بات پر بھی کچھ لوگ ناراض ہو گئے تھے اور کچھ خوش ہو کر مبارکباد دینے چلے آئے۔ زین کی والدہ نے اس دن امی ابو سے بات کر لی تھی کہ وہ بیٹے کے باہر جانے سے پہلے ہی اس کی شادی کرنا چاہتی ہیں،
کیونکہ وہ ان کا بڑا بیٹا تھا، اس کے بعد ایک بھائی اور بہن اور بھی تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جب وہ نوکری کے لیے باہر چلا جائے گا تو اس کی واپسی کا انتظار میں اس کے چھوٹے بھائی بہن بھی شادی سے بیٹھے رہیں گے، اس لیے وہ اس کی شادی پہلے کرنا چاہتی تھی۔ جبکہ زین کا یہ کہنا تھا کہ وہ جاب وہاں شروع کرنے کے بعد جب تھوڑا سا سیٹل ہو جائے گا مجھے بھی اپنے پاس وہیں بلا لے گا۔ یہ سوچ کر امی ابو نے بھی شادی کی حامی بھر لی اور 1 مہینے کے بعد تیاری کے بعد میری شادی زین سے ہو گئی۔ زین کا گھر تھوڑا پرانی طرز کا بنا ہوا تھا، بڑا تھا، لیکن جس طرح مڈل کلاس گھرانوں کے گھر ہوتے ہیں بالکل ویسا ہی۔ میرا کمرہ اوپر سیٹ کیا گیا تھا، جبکہ ساس سسر اور باقی زین کے دونوں بہن بھائی نیچے والے پورشن میں رہتے تھے۔ پورے گھر میں میرا کمرہ ہی سب سے بڑا تھا، اسے زین نے اپنی پسند سے ڈیکوریٹ کروایا۔ دوسرا، امی ابو کی طرف سے ملنے والا سامان اس کمرے کی شان بڑھا رہا تھا۔ شادی کے دوسرے دن سے ہی مجھے اپنے سسرال والوں کے نیچر کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا۔ میری ساس پرانے خیالات کی اور کچھ دکھاوا کرنے والی عورت تھی، کیونکہ جب مہمان شادی میں آئے تھے وہ ان کو بڑھا چڑھا کر میرے جہیز کے بارے میں بتا رہی تھیں، یہاں تک کہ اس میں جھوٹ بھی شامل تھا، جس سے کہ میری ساس نے سب کو بتایا کہ میری بہو بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی اماں نے مجھے سونے کے کنگن اور میری دونوں بیٹیوں کو سونے کی انگوٹھیاں بنوا کر تحفے میں دی ہیں۔ جبکہ خاندان والوں نے ان سے دکھانے کی فرمائش کی تو میری ساس نے کہا کہ ان کے ہاں رسم ہے کہ وہ مکلاوے کے بعد ہی سسرال والوں کے لیے تحائف دے کر بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، اس لیے وہ جب 2 دن بعد آئے گی تو پھر تم لوگوں کو بلا کر دکھاؤں گی۔ یہ سب میں خاموشی سے سن رہی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں ایک دلہن تھی، انہیں کیا کہتی کہ، لیکن میں حیران ہو رہی تھی کہ وہ کیوں اس قدر جھوٹ بول رہی ہیں، جبکہ میری امی ابو نے ایسی کوئی بھی چیز ان کے لیے مجھے بنا کر نہیں دی تھی۔ پھر جب میں اپنے کمرے میں گئی تو میں نے فون کر کے اپنی امی کو ساری بات بتائی۔ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، لیکن کہ ٹھیک ہے، میں ان چیزوں کا انتظام کر دیتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری ساس کچھ شوقین مزاج خاتون ہیں، کوئی بات نہیں، ہم اتنا تو اپنی بیٹی کے لیے کر ہی سکتے ہیں۔ میں امی کو منع کرنا چاہتی تھی، مگر اتنی دیر میں زین کمرے میں آ گیا تو میں خاموش ہو گئی۔ رات کو ولیمے کے بعد جب امی مجھے اپنے ساتھ لے گئیں اور 2 دن رہ کر میں اپنے سسرال واپس آئی تو ساس کے اس لیے سونے کے کنگن، دونوں نندوں کے لیے انگوٹھیاں، جبکہ سسر اور دیور کے لیے امی نے مجھے سوٹ بنا کر دیے تھے۔ ایک جوڑا نندوئی اور ان کے بیٹے کا بھی تھا۔ میری ساس تو بہت زیادہ خوش ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ میری بہو نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ سمجھدار بھی بہت ہے۔ میں اپنی ساس کی یہ بات اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ وہ مجھے یہ کیوں سنا رہی ہیں، لیکن جب میری شادی کو 1 ہفتہ گزر گیا تو انہوں نے ایک اور فرمائش میرے سامنے رکھ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر میں یہ رسم ہے کہ بہو کے جہیز میں آئے کپڑوں میں سے چھوٹی نند اپنی پسند کے 3 جوڑے لے سکتی ہے۔ میں نہیں انہیں ایسی کسی رسم کے بارے میں تو پہلی بار سنا تھا، اس لیے مجھے تھوڑی حیرانگی ہوئی، لیکن میں نے اس سے کہہ دیا کہ جو چاہو اپنی پسند سے جوڑے لے لو، تو اس نے الماری سے 3 نہایت خوبصورت جوڑے نکال لیے۔ میں کچھ کہنے لگی تھی، لیکن زین نے میرا ہاتھ دبا کر مجھے خاموش کروا دیا۔ لیکن میرا موڈ اس بات پر تھوڑا سا خراب ہو گیا۔ پھر رات کو جب زین نے مجھے یہ کہا کہ باہر جب میری اچھی نوکری ہو جائے گی تو میں تمہیں اچھے سے اچھے جوڑے بنوا دوں گا، اب چند جوڑوں کے لیے گھر کا ماحول کیا خراب کرنا، اس لیے میں نے تمہیں روک دیا۔ میں زین کی بات سمجھتے ہوئے مسکرانے میں لگ گئی، کیونکہ میں بھی یہی نہیں چاہتی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے اور ماحول خراب ہو۔ لیکن میری ساس کی تو فرمائشیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ جب میری شادی کو 1 مہینہ گزرا تو انہوں نے نئی ٹی وی کی فرمائش کر دی۔ میں نے اپنے پاس موجود پیسوں سے زین سے کہا کہ ایک نیا ٹی وی منگوا دیا اور یہی بتایا کہ میری امی نے بھیجا ہے، تو میری ساس صدقے واری جانے لگی اور ایسے ہی کرتی تھی۔ جب بھی میں اس کی کوئی فرمائش پوری کرتی تو بڑی خوش ہو جاتی تھی، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے باتیں سناتی رہتی تھی۔ ان کے خیال میں بد سے دیکھا اور بوہر لڑکی تھی۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، لیکن ایسی بھی بات نہیں تھی کہ میں بالکل ہی بد سلیقہ تھی، اور میں نے اپنی ساس کو یہی کہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ کھانا بنانا بھی سیکھ جاؤں گی۔ پھر ساس کے کہنے پر میں روزانہ ان سے کھانا بنانا سیکھنے لگی۔ انہوں نے مجھے بڑے طریقے سے کام کر کے کاموں پر لگا دیا۔ میں نے تو
اپنی ماں سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ تھوڑی سی پریشان ہو جائیں گی۔ دوسری طرف زین کا باہر جانے کا انتظام ہو گیا تھا، اس کے وہاں جاب بھی ہو گئی تھی اور ویزا بھی لگ گیا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ جانے سے پہلے ذہنی طور پر اپسیٹ ہو۔ اس نے جانے سے پہلے مجھے بہت تسلی دی، میں جلدی ہی تمہیں اپنے پاس بلوا لوں گا، اس لیے میری ماں اور بہنوں کے ساتھ خاموشی سے گزارا کر لینا، کیونکہ ان کی عادت اور فطرت تو تم سمجھ گئی ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اس بات کے ایک ہفتے بعد وہ نے مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر جاب کے لیے روانہ ہو گیا۔ زین کے جانے کے بعد تو جسے سسرال والوں کو کھلی چھوٹ ہی مل گئی، انہوں نے تو مجھ سے صفائی ستھرائی بھی کروانا شروع کر دی۔ برتن دھونے سے لے کر کھانا پکانا سارے کام میں کرتی تھی، صرف میری روٹی بنانی ٹھیک سے نہیں آتی تھی۔ اس پر بھی مجھے بہت ساری باتیں سناتی تھی، میں خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اب میں اپنے ماں باپ کو کسی قسم کی شکایت کروں تو وہ مجھے میری پسند کے بارے میں کوئی طعنہ دیں، اور یہ بھی وجہ تھی کہ میں ان کو کچھ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ مجھ میں ان کی جان بستی ہے، اس لیے میں جب بھی امی کے پاس جاتی تو جھوٹ بولتی تھی کہ میری ساس میرا بہت خیال رکھتی ہیں، لیکن امی کو پتہ نہیں میرے ہاتھ دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کیا یا کیسے، لیکن انہوں نے مجھے پوچھ کر تم کچن میں کام کرتی ہو تو میں نے کہا کہ اگر ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو تو کبھی کبھی کر لیتی ہوں، ورنہ وہ تو مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتی۔ میری بات سن کر امی خاموش ہو جاتی تھی، لیکن مجھے اس سے لگتا تھا کہ جیسے ان کو میری بات پر یقین نہیں آتا۔ اور پھر انہی دنوں میں ابو کی کمپنی نے ان کا ٹرانسفر دبئی کر دیا اور صرف 1 سال کے لیے وہاں جا رہے تھے، اس لیے وہ امی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی اور پوری طرح ان کے رحم و کرم پہ تھی۔ زین یا امی ابو جب بھی مجھے کال کرتے تو میں انہیں مسکراتی ہوئی ملتی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میری ساس نے مجھ پہ زندگی بھی تنگ کر دی تھی اور مجھے اٹھتے بیٹھتے میری خوبصورتی کے بھی طعنے دیتی تھی، خاص طور پہ جب میری بڑی نند اپنے شوہر کے ساتھ میرے گھر آ جاتی تو میرے لیے عذاب شروع ہو جاتا۔ میری ساس مجھے کہا کرتی کہ اپنے نندوئی کے سامنے بتایا کرو، اپنے حسن کے جال میں اسے پھنسا لوگی، جیسے میرے بیٹے کو پھنسایا ہے تو میری بیٹی کیا کرے گی۔ یہ باتیں سن کر میرا خون جلتا تھا، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ میں زین کی ماں سے کسی قسم کی بدتمیزی کروں، اس لیے سب کچھ خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ زین کو گئے ہوئے تقریباً 6-7 مہینے گزر گئے تھے۔ میں روز اس سے کال پر بات کرتی تھی، مجھے جلدی سے اپنے پاس بلا لو۔ کبھی کبھی تو میں رو بھی پڑتی تھی، وہ پریشان ہو جاتا تھا، اسے کہتی کہ مجھے تمہاری امی ابو کی یاد آتی ہے تو مجھے بہلانے کی کوشش کرتا تھا، اور پھر کچھ دن کے لیے وہ زیادہ مصروف ہو گیا، اس لیے تھوڑی دیر میں مجھ سے فون پر بات کیا کرتا۔ یہاں میں گھر کے کام کرتی رہتی پوری طرح، کیونکہ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بہت برا ہوتا جا رہا تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے پتہ نہیں کیا کچھ سنا دیتی تھی۔ ایک دن شام کے وقت میرے نند اور نندوئی آ گئے، ان کے لیے چائے بنا کر لے کے آئی۔ میرے سر سے دوپٹہ اتر گیا جس کی وجہ سے میرے بال نندوئی نے دیکھ لیے اور وہ تعریفیں کرنے لگ گیا۔ تب میری نند غصے میں پاگل ہو گئی اور اس نے میری ساس نے پتہ نہیں مجھے کیا کچھ سنایا، لیکن ان کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ تب میرے نند کہنے لگی کہ یہ ایسی ہے، اپنے حسن اور بالوں کے جلوے دکھاتی رہے گی، مردوں کو پاگل بناتی رہے گی، اچھا ہے اس کے بال ہی کاٹ دیے جائیں۔ یہ سننا تھا کہ مجھ پر بجلی گر پڑی اور میں رونے لگی۔ میری نند فوراً کینچی لے کر آ گئی، ساس نے مجھے پکڑ لیا تھا، انہیں خدا کے واسطے دیتی رہی اور اپنی مدد کے لیے باقی لوگوں کو پکار رہی تھی، مگر کوئی بھی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اسی وقت باہر کا دروازہ کھلا اور زین اچانک سے اندر داخل ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس نے یہ سوچا نہیں تھا کہ اس کی ماں اور بہنیں اس حد تک بھی جا سکتی ہیں۔ بیٹے کو دیکھ کر ماں فوراً سیدھی ہو گئی اور بہن میں صفائیاں دینے لگی کہ بھابھی ضد کر رہی تھی کہ میرے بال کاٹ دو، ہم تو اسے سمجھا رہے تھے، لیکن زین مجھے روتا ہوا دیکھ کر سب سمجھ گیا۔ اس نے اپنی ماں اور بہن سے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی کسی سے ملا، مجھے بازو سے پکڑ لیا اور اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں روئی جا رہی تھی، تب زین نے مجھے بتایا کہ میں صرف 5 دن کے لیے یہاں آیا ہوں، وہ بھی تمہارے کاغذات کے سلسلے میں۔ یہاں آنا میرا ضروری تھا اور میں اب تمہیں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا، کیونکہ سارے کاغذات تیار ہیں۔ یہ سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھی اور ایک پل میں ہی میری ساری باتیں بھول گئی۔ پھر ذہن میں مجھے سے معافی مانگی تو میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری کوئی غلطی نہیں اور اب میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی، اس لیے مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں۔
پھر 5 دن بعد میں اور زین اپنی نئی دنیا بسانے وہاں سے چلے گئے۔ جاتے ہوئے میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ میرے امی ابو نے ایسی کوئی تربیت نہیں کی تھی۔ میں تو بس خوش تھی، زین بہت اچھے تھے اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ میری زندگی خوشیوں سے بھر دیں گے۔